بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی تھے، جبکہ اس سے قبل بادشاہ ایک نسل سے ہوتا ہے اور نبی دوسری نسل سے، لیکن آپ علیہ السلام کو نبوت و بادشاہت ایک ہی جگہ سے حاصل ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ظالم حکمران جالوت کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل آپ کے اس کارنامے کے سبب آپ کو اپنا بادشاہ بنانے پر مصر ہو گئے، اور اس طرح جالوت کے قتل کے بعد آپ علیہ السلام اس مملکت کے فرمانروا ہوئے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، اور عطا فرمائی داؤد کو اللہ نے حکمت اور دانائی، اور سکھا دیا اس کو جو چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سارے معجزات سے نوازا تھا۔ پہاڑوں کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا تھا کہ پہاڑ آپ علیہ السلام کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام جہاں جاتے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور آپ علیہ السلام جس جگہ پہاڑوں کو بھیجنا چاہتے، پہاڑ آپ علیہ السلام کے حکم سے وہاں چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت خوبصورت پرسوز آواز سے نوازا تھا، یہاں تک کہ جب آپ علیہ السلام اپنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کی خوشخوانی کے ساتھ شامل ہو جاتے، اور ان کے پاس سے بھی تسبیحات کی گنگناہٹ سنائی دینے لگتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی خوبصورت آواز میں تسبیحات پڑھتے تو پرندے آپ علیہ السلام کے قریب آ کر کان لگا کر یہ تسبیحات سنتے اور خود بھی تسبیح پڑھنے لگتے۔ ایک اور روایت کے مطابق جب آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تو لہن کے صوت سے پرندے آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر آ کر ٹھہر جاتے اور ان کی لے میں اپنی تسبیح شامل کر لیتے، اور پہاڑ بھی اس تسبیح میں شامل ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عامر سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز سے نوازا تھا، یہاں تک کہ کوئی دوسرا شخص یوں نہ نوازا گیا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی تلاوت سن کر تمام چرند و پرند آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور پورا دن اس آواز کی خوبصورتی میں گم رہتے، اور آپ علیہ السلام کے پاس سے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض بھوک و پیاس سے مر جاتے، مگر آپ علیہ السلام سے دور ہونا پسند نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام کی یہ خوبصورت آواز جب کوئی سنتا تو مست ہو کر رقص کے انداز میں اچھلنے لگتا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اتنا نرم فرما دیا تھا کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام جدھر چاہے اسے موڑ لیتے اور ذرا بنا لیتے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ذرا بنانے کا علم عطا فرما دے اور مجھ پر ذرا بنانا آسان فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذرا بنانے کا علم عطا فرمایا اور لوہے کو آپ کے ہاتھ میں گندے ہوئے آٹے کی طرح نرم فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ذرہیں بنانے کی توفیق بخشی، اس کا طریقہ سکھایا، نہ ہی کیل اتنی باریک ہو کے ٹوٹ جائے اور نہ اتنی موٹی ہو کے سر میں چبھ جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی جالی دار ذرہ بنائی، اس سے پہلے ذرہیں تختہ نما ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا رزق کھانا پسند کرتے تھے۔ آپ کا ذریعہ معاش ذرہ بنانا تھا۔ آپ علیہ السلام روزانہ ایک ذرہ بناتے جو 6000 درہم تک فروخت ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام اس آمدنی کا تہائی حصہ مسلمانوں پر خرچ فرماتے، اس آمدنی سے آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے، فقراء اور مساکین کو بھی اسی میں سے دیتے۔ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے 360 ذرہیں تیار فرمائیں، جن سے اس قدر آمدنی ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے بیت المال سے خرچ لینا بند کر دیا اور کثیر رقم غربا پر خرچ کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی عبادت کی قوت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام پوری رات رب عز و جل کی عبادت میں گزار دیا کرتے، اور ایک دن روزہ اور دوسرے دن افطار کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ہیلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ بڑی ہی خوشحال اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ ہر طرف ہریالی تھی، لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ پاک کا ان پر یہ خاص کرم تھا
کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب اس قوم کے پاس بے شمار دولت اور نعمتیں آئیں تو یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اتر آئی۔ اس قوم میں ہر طرح کے گناہ پائے جانے لگے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینا چاہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اپنی قوم کو فرما دو کہ تم سب دن مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو سوائے سینچر یعنی ہفتے کے۔ چنانچہ بذریعہ وہی ہفتے والے دن قوم کو مچھلیوں کا شکار کرنے سے روک دیا گیا، بلکہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام فرما دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے جس میں یہ حکم ہوا ہے کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام قرار دیا ہے۔ جب لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات سنی تو وہ سب پریشان ہو گئے، کیونکہ ہفتے والے دن ہی سب سے زیادہ مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا۔ مچھلیاں ہفتے والے دن اس سمندر کے کنارے پر آتی تھیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اس طرح یہ لوگ ہفتے والے دن بہت زیادہ تعداد میں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ قوم اتنی پریشان ہوئی کہ ان کو کوئی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ اس وقت شیطان نے ان کے دل و دماغ میں ایک ترکیب ڈال دی، وہ یہ کہ لوگ ہفتے والے دن سمندر کے کنارے خشکی پر بڑے بڑے حوض بنا لیتے تھے۔ انہوں نے ان حوض میں ایسی نالیاں بنائیں کہ مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے سمندر سے حوض میں داخل ہو جاتی تھیں۔ جب مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی تو یہ لوگ ان نالیوں کے منہ کو بند کر دیتے تھے، جس سے مچھلیاں واپس سمندر میں نہیں جاتی تھیں۔ اس طرح یہ مچھلیاں ہفتے والے دن وہ حوضوں میں جمع کر لیتے تھے۔ یہ قوم ان مچھلیوں کو اتوار والے دن صبح صبح پکڑ لیتے تھے، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئیں تو شکار بھی اسی دن کا ہو گیا، اسی لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو شکار کے شیطانی ہلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 یہودی ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو کہتے کہ آپ علیہ السلام ہمارے کاروبار کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12,000 افراد کو بار بار فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے ہفتے والے دن شکار کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب نازل فرمائے گا۔ وہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی باز نہ آئے، بلکہ سرعام ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو ان لوگوں کو اچھا نہیں مانتے تھے، انہوں نے ان 12,000 افراد اور اپنے درمیان ایک بہت ہی اونچی دیوار تعمیر کر لی۔ اس دیوار کی ایک طرف وہ 12,000 افراد رہتے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود بھی شکار سے باز نہ آئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کو بار بار سمجھاتے رہے، لیکن ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی بھی بات کا اثر نہ لیا۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں سے تنگ آ کر ہفتے والے دن شکار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ لوگ نافرمان ہو چکے ہیں، یہ تیرے حکم کو نہیں مانتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر ہی نہ نکلے، ان میں سے کوئی بھی شکار کرنے کے لیے نہ پہنچا۔ تو ان 12,000 کے علاوہ جن لوگوں نے ان لوگوں اور اپنے درمیان دیوار کی تھی وہ بہت ہی پریشان ہوئے کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ ان لوگوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کے دیکھا تو یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہو گئے کہ یہ انسان بندر کی شکلیں اختیار کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے انسانوں سے بندر بنا دیا تھا۔ جب وہ لوگ ان لوگوں کے گھروں میں گئے تو سب کے سب بندر کی شکل کے انسان تھے۔
वो लोग इन लोगों को पहचानते थे। वो बंदर इन लोगों के पास आकर इनके कपड़े सूंघते और इनके पास आकर आंसू बहाते थे, लेकिन वो लोग कुछ बोल ना सकते थे क्योंकि इनकी ज़बान भी बंदर की थी। अगर वो बात करते भी दूसरे लोग इनकी बातों को समझ ना सकते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से 12,000 लोगों को अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। अल्लाह ताला ने इनको इनके बद अमाल की वजह से सजा दे दी। सूरह बकरा में अल्लाह पाक फरमाता है, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है कि तुम में वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमा दिया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। और इसका मुफस्सिल वाक़या सूरह रूम में है, जिसका तर्जुमा है कि इनसे हाल पूछो उन बस्ती वालों का कि दरिया किनारे थी जब वो हफ्ते के बारे में हद से बढ़ते, जब हफ्ते के दिन की मछलियां पानी पर तैरती उनके सामने आती और जो दिन हफ्ते का ना होता ना आती। इस तरह हम उन्हें आजमाते थे और उनकी बेहुक्मी के सबब। और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा, क्यों नसीहत करते हो इन लोगों को जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है या उन्हें सख्त सजा देने वाला है। बोले, तुम्हारे रब के हुजूर माजरत हो और शायद उन्हें डर हो। फिर जब वो भुला बैठे जो नसीहत उन्हें हुई थी हमने बचा लिया। वो जो बुराई से मना करते थे और जालिमों को बुरे अजाब में पकड़ा। फिर जब उन्होंने ममानियत के हुक्म से सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया, हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से बंदर बन गए। ये लोग कुछ भी खा पी ना सकते थे। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता मरते गए। इस तरह ये लोग 3 दिन के अंदर अंदर सब के सब हलाक हो गए। दूसरे लोगों को अल्लाह ताला ने इस दर्दनाक अजाब से सलामत रखा। वो लोग जो इस शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह ताला ने उनको भी इस अजाब से बचा लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आज हमको जो बंदर दिखाई देते हैं क्या वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं? इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी कौम पर कोई अजाब भेजता है तो वो अजाब बस इन्हीं के नाफरमान लोगों के लिए होता है। इसकी सजा बस इन्हीं लोगों को मिलती है। इसके बाद अल्लाह ताला उन लोगों को हलाक कर देता है। इनकी नस्ल वहाँ ही खत्म हो जाती है। जिन लोगों के ख्याल से आज के बंदर भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम की नस्ल के बंदर हैं, उनका ख्याल ही गलत है। अल्लाह ताला ने इन बंदरों को 3 दिनों के अंदर ही अंदर हलाक कर दिया था। इस तरह इन बंदरों का निशान दुनिया से मिटा दिया था। नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि इसका सवाब आपको भी हासिल हो। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।